Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Students of class 4, hope you will be fine. We are going to continue the lesson number 1. So today we will complete the lesson number 1. So let's start the lesson with translation. Look at here. We will start from here. It's big to lie. Okay, it's big to lie, said Anika. یہ بہت برا جھوٹ بول رہی ہے، انیکا نے کہا. فار ایگزامپل اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے سامنے جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز درست ہے، لیکن پھر بھی کوئی آپ کے سامنے جھوٹ بولے تو آپ اسے کہو گے کہ یہ دیکھو بہت برا جھوٹ بول رہی ہے. ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ یہ چیز سچ ہے، لیکن پھر بھی کوئی آپ کے سامنے جھوٹ بولے تو آپ اس جھوٹ کو بہت برا جھوٹ کہیں گے. ٹھیک ہے. Who had at last gathered up enough courage to speak. ابھی دیکھیں یہاں پر اس کو ایکسپلین کر رہا ہے. دیکھو کہ کہہ رہا ہے کہ کس میں اتنی جرت ہے کہ وہ اتنے الفاظ جمع کرے اور بولے. ٹھیک ہے، تو وہاں پر ڈسکشن جاری ہے گروپ میں، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ چلو پی پی نے تو جھوٹ بول دی ہے، لیکن ابھی کسی اور میں اتنی جرت ہے کہ وہ جو ہے اپنے الفاظ جمع کرے اور اس کو اور بھی جھوٹ بنا لے اور ہمارے سامنے برا جھوٹ پیش کرے. تو اب یہ لوگ آپس میں ڈسکشن کریں گے. اچھا، پھر آگے دیکھو پی پی کیا کہتی ہے. یس اٹس ویری بگ ٹو لائی، سیڈ پی پی ایون مور سیڈلی. پی پی نے بہت ہی ایک خفا ہوتے ہوئے، مطلب کہ ایک منہ پر ایک اداسی لے آئی ہے اور اداسی سے کہا ہاں بالکل یہ جو ہے میں نے جو بولا یہ بہت برا جھوٹ ہے. مطلب کہ شرمندہ ہو گئی ہے، اداسی اس کے منہ پر آ گئی ہے اور وہ اس نے کہا ہے کہ یہ میں نے جو بولا ہے یہ سراسر جھوٹ ہے. بٹ آئی فارگیٹ اٹ ناؤ اینڈ دین، لیکن میں اسے بھول جاؤں گی، بھولتی ہوں ابھی اور بعد میں بھی. میں اسے اپنی میری جو شخصیت ہے اس سے ہٹا دوں گی، کیونکہ یہ جھوٹ بولنا بری عادت ہے اور میں اسے اپنی شخصیت سے ابھی اور بعد میں بھی ہٹا دوں گی. ٹھیک ہے. اینڈ ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ اے لٹل چائلڈ لائک می ٹو آلویز ٹیل دا ٹروتھ when my mother is an angel and my father is king of a cannibal island and I have sailed on the ocean all my life. لیکن میں یہ کیسے توقع کروں کہ ایک چھوٹی سی بچی جو کہ ہمیشہ یہ بولتی ہے، سچ بولتی ہے کہ میری ماں جو ہے ایک فرشتہ ہے اور میرے ابو جو ہیں، میرے والد صاحب جو ہیں وہ کینیبال جزیرے کے بادشاہ ہیں، اور میں جو ہے ایک بادبان، ایک سمندر میں ایک بادبان کی زندگی گزاری ہے، میں نے گزار چکی ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہی ہے کہ ایک چھوٹا بچہ ہمیشہ سچ بولتا ہے. ٹھیک ہے. بادبان کا مطلب ہے کشتی چلانے والا، اپنی ساری زندگی جو ہے سمندر میں گزار دے کشتی چلاتے چلاتے، اس کو کہتے ہیں بادبان. میں نے اپنی زندگی ساری کشتی چلاتے ہوئے اب سمندر میں جو ہے ساری زندگی گزار دی ہے. ٹھیک ہے. بادبان بطور بادبان. ٹھیک ہے. دین پی پی اسمائلڈ اینڈ کنٹینیوڈ. پھر پی پی مسکرائی اور اپنی باتوں کو جاری رکھا. اینڈ لیٹ می ٹیل یو، اور میں آپ کو کچھ بتاؤں، اور میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، دیٹ ان دا کانگو دیر از ناٹ اے سنگل پرسن ہو ٹیلز دا ٹروتھ، کہ کانگو میں ایک شخص بھی جو ہے سچ نہیں بولتا. مطلب کہ سارے کے سارے جھوٹ بولتے ہیں. یہ ان کو ٹومی اور انیکا کو سمجھانے کی وہ کوشش کرتی ہے. دے لائی آل ڈے لانگ، وہ پورا دن جھوٹ بولتے رہتے ہیں. بگن ایٹ 7 in the morning and keep on until سن ڈاؤن. صبح 7 بجے سے شروع ہو کر سورج کے ڈھلنے تک جو ہے، سورج غروب ہونے تک وہ یہ جھوٹ بولتے رہتے ہیں. سو اف آئی شوڈ ہیپن ٹو لائی ناؤ اینڈ دین، اور میرے ساتھ بھی یہ واقعہ ہو کہ میں جو ہے ابھی اور بعد میں جھوٹ بولتی رہوں. یو مسٹ ٹرائی ٹو ایکسکیوز می اینڈ ٹو ریممبر دیٹ اٹ از اونلی بیکاز آئی اسٹیڈ ان دا کانگو اے لٹل ٹو لانگ. تو آپ مجھے معاف کریں. ٹھیک ہے. آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں، اور یہ یاد رکھیں
کہ یہ کس وجہ سے، کیونکہ میں بھی کانگو میں بہت عرصے تک رہی ہوں اور اس کا اثر مجھ پر ہو گیا. تو وہ ابھی ان کو بتا رہی ہے کہ لوگ کانگو میں جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو اس کا اثر مجھ پر بھی ہو گیا. تو یہ ٹومی اور انیکا کو بتانے کی کوشش کر رہی ہے. وی کین بی فرینڈس اینی وے، ہم بہرحال دوست ہیں. کانٹ وی، ہیں کہ نہیں؟ ابھی ان کو کہتی ہے کہ ہم تو دوست ہیں، لیکن ان سے ہی پوچھتی ہے کانٹ وی، ہم ہیں، ان سے سوالیہ انداز میں. ٹھیک ہے. اوہ شور، بالکل یقیناً، سیڈ ٹومی نے کہا. اینڈ ریئلائز، اور اس کو یقین دہانی کرائی، سڈنلی، اچانک سے، دیٹ دس واز ناٹ گوئنگ ٹو ون آف دوز ڈل ڈیز، لیکن آج جو یہ دن ہے ان پرانوں دنوں کی طرح ایک بیزار دن نہیں ہے. ایک جو ہے شروع میں نے ہم نے کہا تھا کہ ٹومی اور انیکا باہر نکلے ہیں اور کہتے ہیں ہم آج کچھ ایسا کھیلیں جو ایک نیا کھیل ہو، پچھلے دنوں کی طرح بورنگ ہو اور بیزار دن نہ ہو. تو آج انہوں نے پپی کے ساتھ جو دن گزارا وہ ان کے لیے کیا تھا، ایک زبردست دن تھا، کیونکہ ٹومی نے یقین دہانی کرائی اچانک سے اور کہا کہ آج کا دن جو ہے بیزار دن نہیں ہے. ٹھیک ہے. بائی دا وے، لیکن پھر بھی، وڈ یو کم اینڈ ہیو بریک فاسٹ ود می، آس پپی، آپ وہ میرے ساتھ آئیں اور میرے ساتھ ناشتہ کریں. پپی آسٹ پپی نے ان سے پوچھا سوالیہ انداز میں. چلو ٹھیک ہے، اس کو ہم سوالیہ انداز میں کہتے ہیں. بائی دا وے، لیکن پھر بھی، وڈ یو کم اینڈ ہیو بریک فاسٹ ود می، کیا آپ لوگ آ سکتے ہیں میرے ساتھ ناشتہ کرنے کے لیے؟ اس کی یہ صحیح ڈیفینیشن یہ ہوگی، کیا آپ لوگ میرے ساتھ ناشتہ کرنے کے لیے آئیں گے؟ آسک پپی نے پوچھا. ٹھیک ہے. وائی ناٹ، کیوں نہیں؟ سیڈ ٹومی نے کہا. کم آن لیٹس گو، آؤ چلیں. ٹھیک ہے. کم آن، آؤ لیٹس گو، چلیں. کہاں چلیں؟ ناشتہ کرنے کے لیے. سارے اکٹھے ہو گئے، آ جاؤ، اور اکٹھے ہو کر چلے گئے. چلو چلیں. ٹھیک ہے. تو ان کیا؟ ناشتہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اوہ یس، ہاں بالکل ٹھیک. لیٹس، چلو چلیں، سیڈ انیکا. تو یہ لیٹس شارٹلی انہوں نے کیا ہوا ہے. لیٹس کی مطلب اجازت دینا. اب سب کو اجازت مل چکی ہے، انہوں نے اپنے آپ سے اجازت دی ہے اور چلنا سٹارٹ ہو گئے. انیکا نے کہا بالکل ٹھیک ہے، چلو چلیں. انیکا نے کہا ٹھیک ہے. بٹ فرسٹ آئی مسٹ انٹروڈیوس یو ٹو مسٹر نیلسن، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو مسٹر نیلسن سے آپ لوگوں کا تعارف کروا دوں. سیٹ پپی نے کہا. اینڈ دا لٹل منکی لک، ویٹ، ہاں یس، اینڈ دا لٹل منکی ٹک آف ہز کیپ، اور چھوٹے سے بندر نے اپنے سر سے ٹوپی ہٹا دی. اینڈ بوڈ پولائٹلی، اور مخلصانہ انداز میں ان کے لیے جھکا. جیسے کہ ہم لوگ کوئی اچھے آدمی کو دیکھتے ہیں، معزز آدمی کو دیکھتے ہیں تو اس کی عزت کرنے کے لیے اس کے ساتھ مخلص انداز میں ملتے ہیں اور تھوڑا سا اس کے لیے جھک بھی جاتے ہیں. تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ منکی جو تھا، وہ بندر جو تھا، وہ ان کے لیے مخلصانہ انداز میں جھکا. ٹھیک ہے. اور اپنی ٹوپی اتار دی. کیوں ٹوپی اتار دی؟ کیونکہ مخلصانہ طریقے سے جھکا اور ان کو عزت دینے کے لیے اس طرح بندر نے یہ کام کیا. ٹھیک ہے. کسی کو آپ عزت دیتے ہیں تو آپ بہت ہی زبردست طریقے سے اس کے سامنے جھکتے ہیں، اور اس کے سامنے جو ہے نا تھوڑا سا جھکتے ہیں، زیادہ نہیں جھکتے ہیں، ان کو عزت دینے کے لیے. ٹھیک ہے. تو کیا ہوا؟ بندر نے اپنی ٹوپی اتاری اپنے سر سے اور بہت ہی مخلصانہ انداز میں ان کے سامنے جھکا اور ان کو عزت دینے کے لیے، کیونکہ وہ لوگ ان کے ساتھ ناشتہ کرنے کے لیے آ رہے تھے ایز اے گیسٹ. So dear students, as you all know that we have finished first chapter of class 4, and chapter name was Pippi Longstocking, پپی کا لمبا پاجامہ، جس کو ٹومی اور انیکا دیکھ کر حیران تھے. اس کے ڈریس وغیرہ کو دیکھے حیران تھے، اس کے شوز اور اس کے جو پیونکاریاں لگی ہوئی تھی، اس کے جو شرٹ پہ ریڈ کلر کی، اور اس کے بال دیکھو گاجر کے رنگ کی طرح، اور اس کی بالکل اسٹریٹ، اور یہ اس کا جو نوز ہو گیا وائڈلی فیس ہو گیا، اور فیس کے اوپر ڈاٹس وغیرہ، یہ ساری چیپٹر میں مینشن ہوئیں، اور باتیں وغیرہ چاروں کے درمیان ہوئیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو 4 کیریکٹرز میں نے آپ کو بتایا تھا، ٹھیک ہے، ان کے درمیان باتیں ہوئیں. سو دس چیپٹر واز ان دا فارم آف اسٹوری اباؤٹ دا آتھر. لوکیٹ ہیئر ایسٹریٹ لنگرن 1907. his date of her date of birth was 1907 and she died in 2002. so was a Swedish writer. ٹھیک ہے. سویڈن کی لکھنے والی تھی.
شی از بیسٹ نون فار چلڈرنس بک. اسے بچوں کی کتابوں کے حوالے سے جانا جاتا ہے. بچوں کی کتابوں کی سیریز وغیرہ لکھی، لیکن مثلاً کہ ایک سیریز لکھی، دوسری سیریز کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بک لکھی اور اس میں 5-6 چیپٹر ہوئے، دوسری بک لکھی اور 5-6 چیپٹر ہوئے. ٹھیک ہے. دا پپی لانگ اسٹاکنگ اسٹوریز آر اباؤٹ این ان یوزول گرل. پپی لانگ اسٹاکنگ جو کہانی ہے کہ یہ ایک عجیب و غریب لڑکی کے بارے میں ہے. پپی از brave, funny and so incredibly strong that she can lift a horse up with one hand. پپی جو ہے بہادر ہے، مزاحیہ ہے اور ایک اسٹرینج لڑکی ہے. ٹھیک ہے. اور اتنی طاقتور ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے گھوڑے کو بھی جو ہے روک سکتی ہے. گھوڑے کو جو ہے نا، گھوڑے کے ساتھ اپنی زور آزمائی وغیرہ کر سکتی ہے. سو پپی اتنی بریو گرل ہے. ٹھیک ہے. سو about the author Astrid Lindgren was a Swedish writer, so she wrote this story in the she wrote this lesson in the form of story. So hope you all students are learning reading with translation, and I hope that this chapter is so easy and my students are learning reading and understanding that what is written in this chapter. So see you soon. See you in the next video. Allah Hafiz.